السلام علیکم دوستو، اردو پیڈیا میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، دیواریں چین کے نیچے سے خفیہ دروازہ دریافت ہو گیا۔ جب ماہرین اندر گئے تو انہیں کیا ملا؟ آج ہم آپ کو دیواریں چین کے چند ایسے تاریخی حقائق بتلائیں گے کہ جن پر یقین کرنا انتہائی مشکل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا حیران کن عجوبہ یعنی دیواریں چین کیوں تعمیر کیا گیا تھا؟ کیا یہ دیوار جنات اور غیر مرئی قوتوں نے تعمیر کی؟ اور آج اس دیوار سے چین کو کیا کیا فوائد حاصل ہو رہے ہیں؟ ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، دیواریں چین دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے۔ اس عجوبے سے متعلق تقریباً ہر ایک نے سن رکھا ہوگا، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ دیواریں چین کیوں اور کس مقصد کے لیے تعمیر کی گئی۔ دراصل چین کے بادشاہ نے اپنے ملک کو دشمنوں کے حملوں سے بچانے کے لیے ایک دیوار بنانے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت چین کے بہت سے دشمن تھے اور اس دیوار کی تعمیر کا مقصد صرف اور صرف دشمنوں کے حملوں سے ملک کو محفوظ بنانا تھا۔ چین کے شمال میں منگول قوم کا ملک منگولیا آباد ہے۔ اس ملک کے خانہ بدوش ڈاکو لٹیرے اور کبھی کبھار یہاں کے حکمران بھی موقع ملنے پر چین پر حملہ آور ہو جاتے اور اہل چین کا امن تہس نہس کر دیتے۔ چین کے حکمرانوں نے اس کا تدارک اس طرح سے چاہا کہ چین کے شمال میں ایک طویل دیوار قائم کی جائے۔ یاد رہے کہ زمانہ قدیم میں بیرونی حملہ آوروں کو روکنے کے لیے یا تو دیوار رکاوٹ کی شکل میں تعمیر کی جاتی یا شہروں کے ارد گرد خندق کھود دی جاتی۔ اس لیے چینی قوم کے چند ذہین رہنماؤں نے ایک عظیم دیوار کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس دیوار کی لمبائی تقریباً 13,200 میل یعنی 21,196 کلومیٹر ہے اور یہ دیوار 20 سے 30 فٹ تک اونچی ہے۔ اس کی چوڑائی نیچے سے تقریباً 25 فٹ اور اوپر سے 12 فٹ ہے اور ہر 200 گز کے فاصلے پر سیکیورٹی چیکس بنائے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس دیوار کے اوپر ایک لائن میں 500 گھوڑے ایک ساتھ دوڑ سکتے ہیں۔ اگرچہ قدیم دور میں اس دیوار کا مقصد چین کو سلطنت منگولیا کے حملوں سے بچانا تھا، لیکن بعد میں اس عظیم دیوار نے ایک معروف سیاحتی مقام کی حیثیت اختیار کر لی اور آج لاکھوں لوگ دیواریں چین دیکھنے کے لیے چین کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو، بتایا جاتا ہے کہ جب یہ دیوار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تو اس کی بنیاد سے انسانی ہڈیاں اور انسانی باقیات ملی، جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں نے خون جگر سے اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس عظیم الشان شاہکار کو تخلیق کیا اور اس کی تعمیر میں تقریباً 10 لاکھ مزدوروں نے حصہ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ چین کی دیوار چاند کی سطح سے بھی نظر آتی ہے، لیکن یہ ایک مفروضہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ ناسا کا کہنا ہے کہ خلا سے دیواریں چین کی نشاندہی تو کی جا سکتی ہے، لیکن انسانی آنکھ سے یہ دیوار نظر نہیں آتی۔ ایک چینی خلاباز کا کہنا ہے کہ یہ دیوار خلا سے نظر نہیں آ سکتی، کیونکہ جب آپ زمین کے مدار سے باہر چلے جائیں تو اس کو دیکھ پانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ چین کے شمال میں واقع 21,000 کلومیٹر طویل یہ عظیم دیوار انسانیت کی سب سے معروف تخلیق ہے۔ یہ تاج محل اور قدیم رومیوں کے سب سے بڑے تھیٹر کولوسیم سمیت دنیا کے 7 بڑے عجوبوں میں شامل ہے۔ دیواریں چین کو 1987 میں یونیسکو نے عالمی ورثہ قرار دیا۔ یہ دیوار اس قدر لمبی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ڈرون کیمرہ ایک وقت میں اس کی تصویر یا ویڈیو نہیں بنا سکتا۔ اس دیوار کو ایک ہی وقت میں پورا دیکھنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو زمین سے 500 کلومیٹر دور سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھا جائے۔ اس پوری دیوار کا سفر کرنا ایک مشکل ترین مہم کے مترادف ہے۔ 1984 میں 3 دوستوں نے 510 دنوں میں یعنی 17 ماہ میں اس دیوار کا مکمل سفر کیا۔ یہ دیوار اونچے اونچے پہاڑوں سے لے کر خوفناک جنگلات اور آگ کی طرح تپتے میدانی علاقوں سے گزرتی ہے۔ ہر 100 فٹ کے بعد اس پر اونچے ٹاورز موجود ہیں جن میں بڑی بڑی کھڑکیاں رکھی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ یہ دیوار منگولوں سے بچنے کے لیے بنائی گئی، لیکن حال ہی میں اس دیوار کے نیچے سے بڑے بڑے دروازے نما سوراخ دیکھنے کو ملے جہاں سے کوئی بھی انسان آسانی سے گزر سکتا ہے۔ ان دروازوں کے علاوہ کچھ اور بھی تھا جس نے محققین کو حیران کر دیا۔ وہ ایک ٹنل یعنی غار تھی جو اس دیوار کے اندر ہی بنائی گئی۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دیوار کے نیچے خفیہ دروازے رکھے گئے تو ان ٹنلز کی کیا ضرورت تھی؟ بعد از تحقیق یہ بتایا گیا کہ ان ٹنلز کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ اگر کسی صورت منگول آرمی کی جانب سے حملہ کر دیا جائے تو ایسے میں ان ٹنلز کو استعمال کرتے ہوئے منگول فوج پر پیچھے سے حملہ کیا جائے اور ان کو سنبھلنے کا موقع تک نہ دیا جائے۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے
کہ یہ دیوار کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ اس کا جواب یوں ہے کہ یہ دیوار عظیم گوبی نامی صحرا پر ختم ہوتی ہے، جہاں ایک بہت بڑا قلعہ بھی نظر آتا ہے، جسے دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ اس وقت کی فوج کا کوئی قلعہ ہوگا۔ پہلے پہل محققین کو لگا کہ شاید یہ دیوار گوبی ڈیزرٹ کے پاس ختم ہوتی ہے، لیکن تب ریسرچرز حیران رہ گئے جب انہیں معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں سے آگے بھی ایک پرانی دیوار نکلتی ہے جو دیوار چین سے بھی کئی سال پرانی ہے، اور ٹوٹ پوٹ کی وجہ سے اس دیوار کا کافی زیادہ حصہ ختم ہو چکا ہے۔ اور جب اس دیوار پر مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ دیوار چین سے کئی ہزار سال پرانی ہے۔ محققین کو اس دیوار کے پاس سے کئی ایرو ہیڈز بھی ملے جن کی لیب میں کاربن ڈیٹنگ کی گئی، تو جو معلوم ہوا وہ کافی حیران کن تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ ایرو ہیڈز 2200 سال پرانے ہیں، یعنی یہ اس دور کے ایرو ہیڈز ہیں جب اس علاقے میں نہ تو منگول ہوا کرتے تھے اور نہ ہی چینی لوگ پائے جاتے تھے۔ اس نئی تحقیق نے اس سوال کو بھی جنم دیا کہ اگر زمانہ قدیم میں جب منگول اور چینی لوگ اس علاقے میں آباد نہ تھے تو یہ دیوار کس نے اور کیوں بنائی؟ معزز خواتین و حضرات، سائنسدان کہتے ہیں کہ گوبی صحرا کے اس پار پائی جانے والی خفیہ دیوار کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے مٹی کے سٹرکچرز بھی ملے، جن پر مزید تحقیق کی گئی تو ایسے ثبوت ہاتھ لگے کہ ریسرچرز حیرانی سے دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو گئے۔ ان کو مٹی کے ان ٹیلوں کے پاس کچھ لکڑی کے ٹکڑے ملے جن پر چینی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ ان لکڑی کے ٹکڑوں پر پھر سے تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ لکڑی کے ٹکڑے 2000 سال پرانے تھے، جو کافی اچھی حالت میں تھے، اور ان پر لکھے ہوئے الفاظ آسانی سے پڑھے جا سکتے تھے۔ جب چینی مترجم کی مدد لیتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ لکڑی کے ٹکڑے ایک ملٹری کمانڈر کے تھے، جن پر لکھا ہوا تھا کہ جب ہم حملے کے لیے آئیں تو سارے ٹاورز پر جھنڈے لہرائے جائیں، اور رات کے وقت جب حملہ ہو تو واچ ٹاورز پر آگ لگائی جائے۔ یہ تحقیق اس فوج کی کہانی بتاتی ہے جو منگولوں سے بھی قبل اس علاقے میں موجود ہوا کرتی تھی، اور ان کے جنگجو منگولوں سے بھی زیادہ خطرناک تھے۔ اس کے علاوہ ان لکڑی کے ٹکڑوں پر دشمن کی تعداد بتانے کا طریقہ بھی لکھا گیا، یعنی اگر 1000 گھڑ سوار قلعے کی جانب آ رہے ہوں تو ایک خاص انداز میں ان کی آمد کے بارے میں بتایا جائے گا۔ یہ سب پڑھنے کے بعد محققین کو معلوم ہوا کہ یہ مٹی کے ٹیلے اصل میں اس زمانے میں بنائے گئے واچ ٹاورز ہی تھے۔ ہزاروں میل پر پھیلی اس دیوار پر مزید ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ دیوار نہ صرف بارڈر کو محفوظ بناتی تھی بلکہ یہ سلک روٹ کی حفاظت بھی کرتی تھی۔ سلک روٹ اس وقت تجارت کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا جو چین کو مشرقی اور مغربی ممالک سے جوڑتا تھا، اور آج بھی دیوار چین کی وجہ سے یہ تجارتی روڈ دنیا کے محفوظ ترین روڈز میں شمار ہوتا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔